ان کی خدمت میں مال لے کے گیا تھا، خمس و زکوٰۃ، میرے امام نے واپس کر دیا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ جس ذمہ دار نے زکوٰۃ نکالی ہے ابھی تک اس نے اپنے مزاروں کا پورا حق انہیں ادا نہیں کیا، یہ مال اس پر بھی حرام ہے، اور اس کو اگر کسی مسجد پہ کسی دینی کام پہ لگاؤ گے پھر بھی حرام۔ میرے عزیزو، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن ہماری زندگی کے بڑے سنگین مسئلے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سید الشہداء کو مارنے کے لیے یہ جو سامنے جمع تھے یہ کون تھے؟ یہ لشکر اشقیاء، یہ لشکر یزید کون تھا؟ آیا اہل نماز نہیں تھے؟ اہل نماز تھے، اہل صوم تھے، اہل حج تھے، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہوا؟ کیوں اندھے ہو گئے؟ اپنے ہی نبی کے نواسے کو مارنے کے لیے جمع ہو گئے، کیوں اندھے ہو گئے؟ آخر انسان سوچتا ہے اتنی بڑی تعداد جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اسی کی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے آ گئی ہے، حالانکہ میرے مولا نے حجت تمام کی سید الشہداء نے۔ فرمایا پروردگارا یہ میرے سامنے جو قوم ہے ان کو پتہ ہے کہ روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی فرزند رسول نہیں، میرے علاوہ کوئی بھی فرزند رسول نہیں ہے، اس کے باوجود یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہوئے، اس کے باوجود۔ پھر میرے مولا نے اس کا خود ہی جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کا کیا قصور؟ ان کے پیٹ جو ہے وہ حرام سے بھرے ہوئے، ملئت بطون من الحرام، ابن زیاد کے حرام سکوں نے ان کے شکم کو اس طرح بھرا ہے کہ اب ان کو دین ہی نظر نہیں آتا۔ ایسے کمینے تھے یہ لوگ، مولا حسین تیر کی بارشوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں نمازی پر، یہ جو نمازیوں پہ حملے کرتے ہیں یہ انہی کی نسل ہے۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک مسجد پہ حملہ ہوا، یہاں کسی فرقے کی بات نہیں ہے، جو بھی نمازی پر حملہ کرتا ہے، عبادت گاہ پر حملہ کرتا ہے، وہ اولاد یزید ہے، وہ نسل یزید ہے۔ سید الشہداء نے نماز شروع کی، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، اور آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حسین تیری بھلا کوئی نماز ہونی ہے، تیری بھلا نماز قبول ہونی ہے، جو سید شباب اہل جنہ ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اسے کہہ رہے ہیں تیری نماز قبول ہو۔ اللہ، کس نے اندھا کیا؟ کیوں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا حسین؟ بعد میں روئے، بعد میں پچھتائے، اس وقت کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ چونکہ پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے تھے۔ حرام مال انسان کو نبی اور نبی کی اولاد کا دشمن بنا دیتا۔ میں اگر آج کوئی میسج دینا چاہتا تھا وہ دے، حرام مال سے بچ، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، ایک لقمہ حرام کھانے کا 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ حدیث۔ میرے عزیزو، اپنے مال کی طرف توجہ کریں۔ مال بشک ہم حلال کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے، ہماری روش کیا ہے، ہمارے آپس میں معاملات کیا ہیں۔ بعض دفعہ دکاندار بیٹھا پرافٹ کما رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ جتنا دل کرے، نہیں، پرافٹ کی بھی حد ہے۔ گاہک کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا شرعاً حرام ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جتنا دل کرے پرافٹ لے، اتنا پرافٹ لے اگر وہ خود خریدنے جاتا تو کتنے کا خریدتا، یہ اس کے ضمیر پہ چھوڑا جائے۔ خود اگر میں خریدتا، اس کے خرچوں کا بھی حساب کرتا اور اسے کچھ دینا ہوتا تو کتنا دیتا، یہ ہے شرعی پرافٹ۔ اس سے بڑھ کر لوں گا وہ خود حرام ہو جائے، اس میں لوگوں کا حق ہے۔ میں بس یہ دعا کروں گا کہ اللہ اس صف اعضاء کے صدقے ہمارے مال کو حلال اور ہمیں حلال کھانے کی توفیق۔ بس ایک چند جملے مصیبت کے۔ مولا حسین وہ ہستی ہے کہ رسول اللہ کو اتنی محبت تھی، بس اشارہ کروں، اتنی محبت تھی کہ بس اوقات خستہ اور تھکے ہوتے تھے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی تھی صرف حسین۔ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں۔
بی بی کہتی ہیں ایک دفعہ سرکار آئے، کہنے لگے ام سلمہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہ آئے مجھے ملنے کے لیے۔ کہنے لگی ٹھیک جیسا آپ کا حکم۔ کمرے میں تشریف فرما ہو گئے، تھوڑی دیر بعد حدیث کہتی ہے حسین آئے، کہنے لگے مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ نانا یہی؟ کہا ہاں بیٹا یہی ہے، لیکن آرام کر رہے ہیں اور انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی نہ آئے۔ اب مولا حسین حیرانگی سے کہہ رہے ہیں نانی اماں مجھے دیکھ، آیا حسین کو بھی منع کیا؟ آیا حسین کو بھی منع؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو اندر سے رسول کی آواز آئی ام سلمہ میں نے سب کو منع کیا تھا، حسین کو تو منع نہیں کیا، حسین کو آنے دے۔ حسین آئے۔ اب بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں جب مولا حسین چلے گئے میں نے حجرے کے دروازے سے دیکھا حسین کے پاؤں ہیں، نبی کا سینہ ہے۔ کہہ رہے ہیں حسین آؤ، حسین اپنے پاؤں نبی کے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، پیغمبر اور حسین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اپنے سینے پہ کھڑا کیا ہوا ہے حسین۔ اور روز عاشور بی بی ام سلمہ کی دوسری روایت سناتا ہوں۔ روز عاشور بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں نے دیکھا نبی کریم کو کہ امامہ کھلا ہوا ہے اور گردن میں آ گیا ہے اور قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور گرد و خاک، اور کہہ رہے ہیں ام سلمہ میرا حسین قتل ہو رہا ہے اور تو سو رہی۔ اجرکم اللہ۔ اب ام سلمہ دوڑ کے گئی، وہ جو خاک دی تھی نا میرے نبی نے، اس کو خاک کو اٹھایا، دیکھا خاک نہیں خون تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف مولا کو مارنے کی حد تک ہی یہ ظلم، اس سے بڑھ کر ظلم نہ کرتے، لیکن انہوں نے تو کوئی نہیں ظلم چھوڑا، کوئی ظلم نہیں چھوڑا۔ پہلے مولا کو شہید کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ فضہ کی یہ روایت ہے، جناب فضہ کہتی ہیں میں وہی کھڑی تھی جہاں میں دیکھ رہی تھی حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جب ان کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہوا تو بی بی فضہ کہتی ہیں پھر اس ملعون عمر بن سعد نے ایک جملہ کہا من ينتدب الحسین، بس میں کانپ اٹھی، دوڑ کے آئی سیدہ زینب کی طرف، کہا بی بی غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی اب وہ ملعون کہہ رہے کون ہے جو لاشا حسین پہ گھوڑے دوڑائے گا؟ 10 گھوڑے تیار ہوئے، 10 گھوڑے تیار ہوئے جو دوڑائے گئے، اور جب دوڑائے گئے اس بدن پہ جسے رسول چومتے تھے، اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے، وہ حسین جو رسول کی آغوش میں، جو رسول کے دوش پر مدینہ کی گلیوں میں، آج وہ حسین ہے اور ملعونوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی دائیں طرف۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔